رجب دولت کا بادشاہ بدھ آ گیا ہے۔ صرف 3 بار آپ نے یہ صورت پڑھ لینی ہے۔ شام تک آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 رجب بدھ کے دن دولت کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ شام تک 50 لاکھ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ رجب کا مہینہ جسے بہت بابرکت فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے، آج یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 19 رجب بدھ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اور آج ہر وقت دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جس میں مانگنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوراً یعنی فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو ماہ رجب کے اس بابرکت دن کا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل غیب سے حل ہو جاتے ہیں، اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، 19 رجب بدھ کا دن ہے۔ رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا رب کعبہ کے نام کا وظیفہ ہے جو بہت ہی آسان اور بابرکت وظیفہ ہے، اور جب کوئی بندہ رب کعبہ کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو وظیفہ پڑھتے دوران ہی رزق کے تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ رب کعبہ کے نام اور ایک قرآنی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے دن 12,000 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتی تھی۔ اللہ والوں، آپ نے 12,000 بار نہیں پڑھنی، آپ نے سورہ فاتحہ اور رب کعبہ کا یہ نام صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور آپ کے بگڑے کام جو ہیں، جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں، سب سنور جائیں گے۔ آپ کی مشکلات جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، آپ کے گھر کے حالات غیب سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، گھر کی حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آپ جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو، تو آج 19 رجب بدھ کے دن کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر، دکان، دفتر، کاروبار، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، جہاں وقت ملتا ہے، صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی پہلے تو آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ بعض اوقات اگر کوئی 1-2 گھنٹے کے اندر ہی پوری ہو جائے گی، اگر کسی کی حاجات 1-2 گھنٹے کے اندر پوری نہیں ہوتی تو انشاءاللہ 19 رجب بدھ کے دن آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بتائیں گے، جس طریقے سے بتاؤں اس طریقے سے پڑھیے گا۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ صرف 24 گھنٹوں کے اندر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، یہ ہو کیا رہا ہے کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے اور اتنا جلد نواز دیتی ہے۔ دور جدید ہو چکا ہے، ہر کوئی جلد کامیابی کا منتظر ہے، ہر کوئی جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تنگدست ہیں، آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔
ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رجب کے اس بابرکت مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا۔ اس مہینے کا ایک روزہ رکھنے والے کو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں صحابہ کرام، پیغمبروں اور رسولوں نے بڑی زیادہ ذکر و اذکار کیا، قرآن مجید کی تلاوت، راتوں کو قیام کیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ 19 رجب بدھ کا دن سال میں ایک بار آتا ہے اور پورے سال کے حرمت و برکتوں سے مالا مال کر جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے، اگر آپ بھی پورے سال کا رزق اور دولت چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک میں ہیں، آپ چاہیے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جہاں بھی ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، جب آپ نے جب کسی بھی ملک سے ہیں تو آپ نے کیا کر لینا ہے، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے سمجھانے میں، بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میں شرط لگا کے کہہ سکتی ہوں، یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ صرف 1 منٹ پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے دروازے، اپنے خزانے کھول دے گا، تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ آپ کی قسمت بدلے گا۔ وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ 19 رجب بدھ کے دن 1 منٹ کے وظیفہ، صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ لاپرواہی نہیں کرنی ہے، طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز بہتر طریقے سے بتانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گی کہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس سے پہلے کیا دعا کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کو آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور ساری آپ کو تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر کوئی شخص پریشان ہے، قرض میں مبتلا ہے، یا پھر کسی غیب سے کوئی اس کی مدد نہیں ہو پا رہی ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے لازمی دعا مانگے گا پہلے تو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مسئلے مسائل کو حل کر دے، آپ کی پریشانیاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو دور کر دے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے مولا، آج جو کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، جس بیماری، جس پریشانی میں مبتلا ہے، آج ایک دن کے اندر اپنے معجزات دکھا، تو ہر شے پر قادر ہے۔ کسی اور سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تیرے سامنے تیرے بندے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کامیابی کے لیے۔ جو جانتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، تو سب کی پریشانی کو ختم فرما، کامیابی کو ہمارا مقدر میں لکھ دے۔ آمین۔ میری اس چھوٹی سی دعائیں اپنے کمنٹس میں لازمی آمین لکھ دیجئے گا، تاکہ سننے والا بھی ہے اور جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول ہو جائے اور ہماری بھی بگڑی ہوئی بات بن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہم نے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی، کیونکہ ہم مانگتے ہیں، ہمارا خدا ہی ایک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کریں گے۔ اور وظیفہ بتاتی چلوں، آپ نے 19 رجب بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ جہاں آپ کو وقت مل جائے، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار جو ہے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے اور اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جیسے ہی درود پاک مکمل ہو، یعنی پڑھتے ٹائم اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جیسے ہی درود پاک مکمل ہو، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، تو پوری طریقہ کار بتاؤں گی کہ ایک نقطہ بہت اہم ہے۔
آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، آپ نے مکمل طور پہ سن لینا ہے۔ آپ نے جب درود شریف پڑھے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سارا دھیان آپ نے اس وظیفے کی طرف لگا لینا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگ رہے ہیں یا گاڑی مانگ رہے ہیں، آپ نے نیت کر لینی ہے اور پھر یہ وظیفہ اسٹارٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ من پسند شادی کے لیے کر رہے ہیں، میاں بیوی محبت کے لیے کر رہے ہیں، کاروباری مسائل کے لیے کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ دولت کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ دولت بہت مشکل سے مل رہی ہے، تو یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ جب درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں اور پاک صاف جگہ پہ بیٹھیے گا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہم نے پڑھ لینی ہے، کیونکہ یہ اتنی قیمتی، اتنی فضیلت والی ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا رب نے، نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت 7 ہے، 7 آیت بھی، 7 زمین بھی اور 7 آسمان بھی ہے۔ جب 19 رجب بدھ کے دن یہ دولت والا وظیفہ آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ جو بھکاری ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آج 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھ لے۔ سورہ فاتحہ بہت آسان صورت ہے، ہر بچے کو یاد ہو جاتی ہے، بہت ہی چھوٹی صورت ہے، الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھ لینی ہے؟ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنے اس میں آپ کو بہت دیر لگے، صرف 3 مرتبہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ بدھ کے دن، میں بار بار بولی ہوں 19 رجب آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ بدھ کے دن آپ نے یہ ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لینی ہے، صرف 3 بار، اور آپ نے دوران جب آپ پڑھ رہے ہو تو اس کے دوران آپ نے بالکل کسی سے بات نہیں کرنی ہے، بس آپ نے اپنے دل میں اور نیت کر لینے کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ہر حاجات کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے وہ مقصد میں لازمی کامیاب کرے گا۔ جیسے ہی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ سے بات کرے وہیں بیٹھ جائیں، بات چھوڑ دیں، اپنا دھیان جو ہے صرف وظیفے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگائیے گا۔ اور پھر جب آپ یہ پڑھ لیں تو میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کے کچھ نام بتا رہی ہوں، آپ نے یہ جلالی نام بتا رہے ہوں، آپ نے یہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے کیا کر لینا ہے؟ جب آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے اور یہ صرف آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے، یعنی 15 دفعہ آپ نے یہ نام پڑھ لینا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب رب کا جلال آسمان اور زمین سے اترے گا اور وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ وہ دولت، کامیابیوں سے جو دور بھاگتے ہیں، رزق بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بہت زیادہ دولت، رزق اور عروج تک پہنچا دے گا۔ جس مقصد کے لیے سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، آج بدھ کے دن سورہ فاتحہ کے بتائے گئے طریقے سے 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا ہے۔ بندہ ذات حیران رہ جائے گا کہ کیسے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لی ہے۔ بس سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینی ہے؟ اپنی نیت صاف رکھنی ہے کہ کسی کو دکھاوے کے لیے ہم یہ وظیفہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے صرف اپنے مقصد اور اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت خاص ہے، وظیفہ پورا دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایک چیز بتا رہی ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے جیسا بتایا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ
یعنی دفعہ 3 مرتبہ آپ نے کیا کر لینا ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 15 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو، کتنی دفعہ، 11 دفعہ آپ نے یا ودودو پڑھ لینا ہے۔ یہ ترتیب آپ کہیں لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھول نہ جائے یا ترتیب آگے پیچھے نہ ہو جائے اور یاد رہے آپ کو کہ آپ نے کیا پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے 11 دفعہ یا ودودو بھی اس کے ساتھ پڑھ لینا ہے، یا ذوالجلال اکرام 15 دفعہ پڑھنا ہے اور یا ودودو 11 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود شریف دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ اس کو چاہیں تو ہر نماز کے بعد، ویسے بھی آپ لوگ کرتے رہا کریں، ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی قسمت کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دولت مال و مال کر دے گا۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سب کو وہ بولتا ثبوت ہے یہ وظیفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب دولت سے نواز دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ کمنٹ میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھ دیجئے گا۔ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔